آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سوال ہم سے کیا پوچھا گیا ہے اور کس حوالے سے پوچھا گیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں کوئی چیز بانٹنا کیسا ہے، بالخصوص ٹافیاں بانٹنا یا چاول اور گندم اس طرح کی چیزیں بانٹنا قبرستان میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سامعین ذویل احترام یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے ہمارے صدقات و عطیات اور خیرات کے ایسے طریقے ہمارے اندر مشہور ہو چکے ہیں جنہیں فقہا درست نہیں سمجھتے، اگر درست سمجھتے بھی ہیں تو ان کو ترجیح نہیں دیتے، ترجیح وہ دوسرے جو دیگر طریقے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کو ان طریقوں کی طرف جانا چاہیے جو زیادہ عمدہ ہوں، زیادہ اچھے ہوں، زیادہ بہتر ہوں، اور جن کے اندر ثواب بھی زیادہ بھی ہو اور پائیدار بھی ہو۔ پائیدار سے مراد یہ ہے کہ وہ دیر پا ثواب ہونا چاہیے۔ کچھ صدقات اور عطیات ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو گیا۔ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ دیر پا ہوتے ہیں، جب تک رہیں گے اس کا ثواب اس خیرات کرنے والے کے ذمے میں ہوگا، اس کے حصے میں چلا جائے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں جو ہم قبرستان کے اندر جا کر یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ٹافیاں بانٹنا یا وہاں جا کے یہ اجناس ہوتی ہیں، گندم چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کے جانا اور پھر وہاں پھیلا دینا کہ یہاں پہ پرندے آتے ہیں یا چیونٹیاں کیڑے مکوڑے یہ آ کر یہاں سے دانہ لے کے جاتے ہیں اور پھر خوراک کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اسی طرح بہت سے حضرات عقیدت کے اندر، محبت کے اندر صاحب مزار کے اوپر، مزار شریف کی جو یعنی اصل جو صاحب مزار کی جو قبر ہوتی ہے اس کے اوپر چادر کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ بہت سے حضرات اپنے اقارب کے جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں اگربتی کا بندوبست کرتے ہیں یا چراغ وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھے طریقے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بہتر طریقے جو ہمارے فقہا نے بتائیں وہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ اگربتی جلاتے ہیں تو اس وقت دیکھیں اگربتی کی کوئی قبرستان کے اندر ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا تعلق آگ سے ہے، اور پھر آگ کو جلا کر آپ قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو ہمارے فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ یہ چیز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ آگ جب آپ قبر کے اوپر رکھتے ہیں تو اس سے بھی مردہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو حدیث پاک آپ کے پیش نظر ہے، ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر بیان بھی کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخ توڑ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس شاخ کا ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا، دوسرا دوسری قبر پہ رکھا، اور فرمایا جب تک یہ رہیں گے یہاں پہ ذکر الہی میں مشغول رہیں گے اور اس سے صاحب قبر کو راحت پہنچے گی۔ جب ایک سبز اور تر لکڑی سے صاحب قبر کو راحت پہنچ سکتی ہے تو پھر اسی طرح آگ سے اس کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور اسی طرح چراغ کا بندوبست کرنا، آج کل تو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ہر جگہ لائٹوں کا بندوبست ہے، بجلی کا بندوبست ہے، تو اب تک بھی وہ چراغ کا کنسیپٹ تصور بہت سے جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، تو یہ چیز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح جو مزار شریف ہے اس کے اوپر چادر چڑھانا، اس کے بارے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اول تو اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر آپ پھر بھی شوق رکھتے ہیں، اگر آپ چڑھا دیتے ہیں تو اس میں جب تک پہلی چادر وہ بوسیدہ نہیں ہو چکی، آپ اس کو کیوں خام خواہ اتار کر دوسری چادر ڈال رہے ہیں؟ ابھی تک وہ چادر نہیں ہے تو وہ آپ اتار کے جب دوسری چادر ڈال دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور یہی فتویٰ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے، آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ صاحب قبر کے اوپر چادر چڑھانا بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دستار باندھی ہوئی ہے، دستار کے اوپر ایک اور دستار باندھ دیتا ہوں تو میں کس طرح دکھوں گا؟ اب اسی طرح صاحب مزار نے، اب وہ ایک چادر اس مزار شریف کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، آپ دوسری لا کے ڈالتے ہیں، تیسری لا کے ڈالتے ہیں، چوتھی لا کے ڈالتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے جو ہمارے فقہا نے ارشاد فرمایا، جو فتویٰ دیا، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے 1 کلو چاول لی ہے، 1 کلو چینی لی ہے، یا اس طرح آپ نے 500 روپے کی ٹافیاں لی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کر آپ کسی غریب کے گھر پہنچا دیں، اور غریب بھی وہ جو آپ کے پیسوں کا مستحق ہو، آپ کے صدقات کا مستحق ہو، آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہو، آپ کی خیرات کا مستحق ہو۔ یہ جو پروفیشنل جو بیکاری ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پروفیشنل بیکاری ایک الگ چیز ہے، ہم بات کر رہے ہیں فقیر کی، مسکین کی اور محتاج کی اور مستحق کی۔ ہاں جو پروفیشنل بیکاری ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں پھر اس سے وہی طریقہ درست ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ اسی میں لگے رہیں، لیکن اگر آپ کی نگاہ کے اندر کوئی مستحق ہے، کوئی واقعتاً محتاج ہے، جسے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، جسے آپ کے اناج کی ضرورت ہے، جسے آپ کی چینی کی ضرورت ہے، جسے آپ کی خیرات کی ضرورت ہے، تو آپ ان تک پہنچائیں، ان تک رسائی حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے،
اور اللہ پاک ہمارے تمام صدقات و عطیات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔